برادران اسلام، پچھلے چند روز سے ہندوستان کی فوجیں پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ سیالکوٹ سے لے کر سندھ تک انہوں نے ہماری سرزمین کے مختلف مقامات پر پے در پے حملے کیے ہیں اور ان کے ہوائی جہاز جگہ جگہ ہماری شہری آبادیوں پر بم برسا رہے ہیں۔ یہ ایک زبردستی کی جنگ ہے جو ہم پر صرف اس لیے ٹھونسی گئی ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے مجاہدین آزادی کی حمایت سے باز رہیں اور ہندوستان انہیں جبراً غلام بنا کر رکھنے کے لیے جو ظلم و ستم کر رہا ہے اسے خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھتے رہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو وہ فرض یاد دلانا چاہتا ہوں جو ایسے حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر کلمہ گو پر عائد ہوتا ہے۔ تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے کسی علاقے پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہر مسلمان پر فرداً جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو ایسے موقع پر جہاد ہی کو مسلمان کے ایمان کی صداقت کا معیار قرار دیتا ہے۔ دارالاسلام کو دشمن سے بچانے کا سوال جب پیدا ہو جائے تو قرآن کی روح سے اس وقت مسلمان کی صداقت ایمانی کا فیصلہ ہی اس بات پر ہوگا کہ وہ مدافعت میں اپنی جان اور مال کھپا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں۔ جو شخص اس آڑے وقت میں جہاد سے جی چرائے اور جان و مال کی قربانی سے دریغ کرے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے سب بیکار ہیں۔ ان نمازوں اور روزوں کے باوجود قرآن اس کو منافق قرار دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جن لوگوں نے جہاد کے لیے نکلنے سے جی چرایا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، خدا تمہیں معاف کرے، تم نے ان لوگوں کو جہاد پر نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ یہ اجازت تمہیں نہ دینی چاہیے تھی تاکہ تم پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جو ایمان میں سچے ہیں، اور ان لوگوں کا حال بھی تم کو معلوم ہو جاتا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ تو کبھی تم سے یہ نہ چاہیں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ رعایت تو تم سے وہی لوگ طلب کریں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، بلکہ ان کے دلوں میں شک پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہیں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ مسلمانوں کی قومی آزادی اسلام کی نگاہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس آزادی کو جب خطرہ لاحق ہو جائے تو اس وقت دوسری تمام چیزیں اپنی اہمیت میں کمتر ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہمیت اس چیز کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اس آزادی کی حفاظت کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کا اسلامی زندگی بسر کرنا اسی پر موقوف ہے۔ مسلمان اپنے ملک میں آزاد و خود مختار ہو کر رہیں تبھی تو وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ اسلام کے احکام ان کے ہاں جاری ہوں اور وہ مسلمان کی طرح زندگی بسر کریں۔ اگر ان کی یہ آزادی و خود مختاری ہی ختم ہو جائے تو اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا کہ ان کا ملک دارالاسلام بن کر رہ سکے۔ اسی بنا پر قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شخص اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے جو دارالاسلام کی ہستی کو خطرہ لاحق ہو جانے کی صورت میں اپنی جان و مال کی خیر منائے اور اس خطرے کو دفع کرنے میں کسی قسم کی قربانی کرنے سے جی چرائے۔ فریضہ دفاع کی یہ اہمیت بتانے کے ساتھ قرآن مجید ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب مسلمان اسلام اور امت مسلمہ کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس جہاد میں وہ تنہا نہ ہوں گے بلکہ اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور اس کی تائید و نصرت ان کو شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصوا لهم واضل اعمالهم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، رہے کافر تو ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔
ان الفاظ میں یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے کہ یہ کام کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، خود اللہ کا اپنا کام ہے۔ جو شخص اس مقصد عظیم کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ دراصل اپنی قوم یا اپنے ملک کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کی مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ قرآن ہمیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا دار و مدار کثرت تعداد یا سر و سامان کی فراوانی پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ راستے پر ثابت قدم ہوں اور انہیں اپنے حق پر ہونے کا یقین کامل ہو۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس ارشاد ربانی میں کافروں پر مسلمانوں کے بھاری ہونے، اور وہ بھی 1 اور 10 کی نسبت سے بھاری ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان سمجھ رکھتے ہیں اور کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت اور زیست خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا ہو اسے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور جس کی موت کا وقت خدا کی طرف سے نہ آیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کے معنی مر کر فنا ہو جانے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد ایک دوسری اور ابدی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر وہ زندہ رہے تو ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا، جس سے زیادہ عزت کی زندگی اور کوئی نہیں، اور اگر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، جس سے بہتر موت اور کوئی نہیں۔ یہی سمجھ مسلمان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر مسلمان سچائی کے لیے لڑتا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے لڑتا ہے، حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے اپنے برسر حق ہونے کا شعور اسے ان لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے جو باطل کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان کو محض اپنے حق پر ہونے کا شعور ہی حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر صبر بھی ہو، یعنی وہ راہ خدا میں ہر خطرہ انگیز کرنے، ہر تکلیف برداشت کرنے، ہر مصیبت سہ جانے کے لیے تیار ہو، اور دشمنوں کی کوئی بڑی سے بڑی الغار بھی اس کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا نہ کرنے پائے۔ یہ جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہماری بہادر فوجوں نے پچھلے چند روز میں اس کو لفظ بلفظ سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جس نے سخت مکاری کے ساتھ اچانک پاکستان پر حملہ کیا، جبکہ یہاں کسی کو یہ خیال تک نہ تھا کہ تمام بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ایک ملک اپنے ہمسایہ ملک پر یوں حملہ آور ہو جائے گا۔ پھر یہ اچانک حملہ بھی اس دشمن نے مختلف محاذوں پر اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ کیا جس کی تعداد سے اور جس کے سر و سامان سے پاکستان کی فوجوں کو کوئی نسبت نہ تھی، مگر اس کے باوجود ہماری فوجوں نے اپنے سے کئی گنی زیادہ طاقتور فوجوں کا جس بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور جس طرح ہر جگہ ان کا منہ پھیر دیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آج اس زمانے میں مسلمان ایک اور 10 کی نسبت سے کافروں پر اسی طرح بھاری ہے جیسے کہ صدر اول میں تھا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ جہاد کا فرض صرف ہماری باقاعدہ افواج ہی پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ ہم میں سے ہر شخص پر عائد ہوتا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان اس ملک کو جو بر عظیم ہند میں اسلام کا قلعہ ہے اور جس کی پوری زمین ہمارے لیے ایک مسجد کا حکم رکھتی ہے، بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ ہو جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔